السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تکبیر، تحمید، تسبیح، تعلیل، تعریف صرف اور صرف اللہ کا ملاکمین کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام تاجدار انبیاء، فخر الانبیاء، خاتم الانبیاء والرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ خطبہ مبارکہ میں تلاوت کردہ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت بڑا قریب آ گیا ہے۔ وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ ابھی تک غفلت میں گھوم پھر رہے ہیں۔ غفلت ان کی جان نہیں چھوڑ رہی، وہ لاپرواہی سے کام لے رہے ہیں۔ یہ آیت کریمہ قیامت کے قریب آنے کی پیشین گوئی کر رہی ہے۔ اس لیے تمام محدثین نے، جنہوں نے جامع قسم کی کتابیں تحریر کی ہیں، اپنی کتابوں میں دو چیزوں کا تذکرہ بڑی تفصیل سے کیا ہے۔ ایک علامات الساعہ، قیامت کی نشانیاں، اور ایک ملاحم، قیامت سے پہلے جنگیں ہوں گی، اور یہ جنگیں بڑی کثیر تعداد میں ہوں گی۔ ان جنگوں کا چھڑ جانا اس بات کی دلیل ہوگا کہ قیامت قریب ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک جنگ ایسی بھی ہوگی
اس میں مرنے والے لوگوں کی تعداد اتنی ہوگی کہ اگر اللہ حکم الحاکمین کسی پرندے کو پیدا کریں اور وہ پیدا ہوتے ہی اپنی اڑان بھر لے، اپنے بڑھاپے تک وہ اڑتا ہی رہے، جتنا وہ سفر طے کر جائے گا وہاں تک لاشیں ختم نہیں ہوں گی۔ جنگیں بہت زیادہ ہوں گی۔ ایک جنگ مسلمان عیسائیوں کے ساتھ مل کے کریں گے کافروں کے خلاف، اور اللہ حکم الحاکمین فتح نصیب فرمائیں گے۔ پھر عیسائی مسلمانوں کو دھوکہ دیں گے اور ان کی آپس میں جنگیں شروع ہو جائیں گی، حتیٰ کہ آخری جو جنگ جس کا تذکرہ حدیث میں ملتا ہے وہ بڑی عجیب جنگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قسطنطنیہ کی فتح ہے۔ یہ تلواروں سے نہیں ہوگی، یہ نیزوں سے نہیں ہوگی، یہ گولے یا بارود سے نہیں ہوگی، یہ جنگ اسلحہ کے زور پہ نہیں ہوگی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کا وہ عظیم لشکر قسطنطنیہ کی فصیل پہ پہنچ کے نعرہ تکبیر بلند کرے گا۔ وہ اونچی آواز میں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہیں گے تو قسطنطنیہ کی فصیل کا پہلا حصہ گر جائے گا۔ 3 مضبوط ان کی دیواریں قلعے کہہ لیں، دوسری تکبیر پہ دوسرا گر جائے گا اور تیسری پہ تیسرا گر جائے گا۔ یہاں سے آپ لا الہ الا اللہ کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کو اللہ نے کتنا مقام دیا ہوا اس کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ موضوع چھیڑنے کا میرا مقصد بھی یہی، قیامت کے آنے سے پہلے ہمیں یہ اعمال کر لینے ہیں، ہمیں ان فتنوں سے بچنا ہے جو قیامت سے پہلے اٹھیں گے۔ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کریں۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ سب سے افضل ترین ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کثرت سے یہ کلمہ پڑھتا ہے اس کے شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ شیطان ہے جو ورگلاتا رہتا ہے، بہلاتا رہتا ہے، گناہوں پہ ابھارتا ہے۔ تو کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے شیطان کی کمر ہی ٹوٹ جاتی، یہ بندہ مضبوط ہو جاتا ہے، اس کا شیطان کمزور ہو جاتا ہے، وہ پھر اس پہ کبھی حاوی نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر کبھی غالب نہیں آ سکتا۔ اور حدیث مبارکہ میں الفاظ ہیں جو شخص اس کلمے کو چھوڑ دیتا ہے، یہ ذکر نہیں کرتا، وہی بات غفلت کی، لاپرواہی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا شیطان مضبوط ہو جاتا ہے، یہ انسان کمزور ہو گیا، اس کا شیطان اس پہ غالب آ گیا۔ اس لیے آپ کو اور مجھے یہ اپنی عادت بنانی چاہیے کہ ہم اس کلمے کو کثرت سے پڑھا کریں۔ اللہ کا الحاکمین مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرما دیں۔ اتنا عظیم کلمہ ہے، مشہور حدیث ہے مسند احمد کی کہ قیامت کے دن انسان کی برائی کے صحیفے 99 جن کی تعداد ہے، ایک کم 100، اس کی برائیوں کے اس کی آنکھوں کے سامنے کھلے ہوں گے۔ آپ سوچتے ہوں گے اتنے لمبے صحیفے کیسے؟ تو میری اور آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، ہر بات نوٹ ہو رہی ہے، ہر حرکت نوٹ ہو رہی ہے۔ یہ جو بچے آج کل سکول جاتے ہیں نا، بالخصوص پرائیویٹ سکولوں میں، تھوڑی دیر بعد آ کے دکھاتے ہیں ابو جی کاپی ختم ہو گئی ہے، میں نے نہیں لینی۔ تو 24 گھنٹے کا ریکارڈ ہمارا فرشتے لکھ رہے ہیں رجسٹروں پہ۔
اس لیے یہاں بھی مجھے اور آپ کو بریک لگانی ہے۔ ہر کلمہ جو میری زبان سے نکلتا ہے، جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا فرمان ہے کلو کلمۃ لک او علیک، یہ یاد رکھیں، ہر کلمہ جو انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے، ہر بات جو اس کی زبان سے نکلتی ہے، کل قیامت کے دن یا اس کے حق میں ہوگی یا اس کے خلاف ہوگی، تیسری بات کوئی نہیں۔ بولنے سے پہلے سوچے میں کیا بول رہا ہوں۔ فرشتے لکھی جا رہے ہیں، یہ صحیفے اس کی برائیوں کے 99 تا حد نگاہ کھل جائیں گے، اور اس کو یہ غالب گمان کیا یقین پختہ ہو جائے گا کہ اب میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے تیرے پاس ایک کارڈ ہے، اس حدیث کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں، کارڈ والی حدیث۔ یا اللہ ادھر 99 صحیفے برائیوں کے، اور وہ بھی تا حد نگاہ، اور اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا کارڈ کیا حیثیت رکھتا ہے، اس کی کیا ویلیو ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے تیرا وہ کارڈ لا الہ الا اللہ والا کارڈ ہے، اگر اس کو میں ایک پلڑے میں رکھ دوں تو ساری کائنات بھی اس پلڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کثرت سے پڑھیں اس کلمے، دیواریں توڑ دے گا یہ کلمہ قسطنطنیہ کی، اور مسلمان اس علاقے کو فتح کر لیں گے، دشمن ہتھیار ڈال دے گا اس لا الہ الا اللہ کے رعب کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، مجھے اللہ نے 5 ایسی چیزیں دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو ملی ہی نہیں۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کا سفر میں دور ہوتا ہوں اور دشمن کا دل میرے خوف سے کانپنے لگ جاتا ہے۔ اور بات بڑے پتے کی ہے، آج رب کعبہ کی قسم، اگر مسلمان سنت مصطفیٰ کو مضبوطی سے تھامنے لگ جائیں، سیرت مصطفیٰ کو اپنا لیں، اپنی زندگی کے تمام تر پہلو سنت کے تابع کر دیں، خدائے ذوالمنن کی قسم ہے یہ بھی 1 مہینہ دور ہوں گے، دشمن کا دل ان کے خوف سے کانپنے لگ جائیں گے۔ جتنا کوئی شخص سنت مصطفیٰ کا پابند ہوگا اس کا رعب اتنا زیادہ ہوگا، یہ بات یاد رکھیے۔ بہرحال مسلمان اس علاقے کو فتح کر کے مال غنیمت لوٹ رہے ہوں گے، آواز آ جائے گی یا ایھا الناس قد خرج الدجال، او لوگو دجال نکل آیا ہے، تمہیں دنیا کے مال کی فکر پڑی ہے، وہاں قیامت قائم ہو رہی ہے، دجال کا خروج ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت یوں قائم ہوگی، آدمی دودھ دو رہا ہوگا، جانور کے تھنوں کو دبا چکا ہوگا، اور وہاں سے دودھ نکل چکا ہوگا، یہ دودھ نکل کے ابھی برتن تک نہیں پہنچے گا کہ قیامت قائم ہو جائیں گی۔ سودا کرنے والے کپڑا پھینک چکے ہوں گے، پیسوں کی ادائیگی ہو رہی ہوگی کہ قیامت قائم ہو جائیں گی۔ یہ مال غنیمت لے رہے ہیں، ادھر سے دجال کا خروج ہو چکا ہے، یہ وہیں پہ چھوڑیں گے مال غنیمت کو۔ اور بات یہاں بھی کرنے کی ہے، سمجھنے کی ہے، یہ مال، یہ دنیا، یہ لالچ، یہ ہرس، یہ طمع، یہ انسان کے کام کی کوئی چیز نہیں، بلکہ انسان کے ایمان کو بگاڑنے والی چیز ہے۔ یہ ایک وقت آنے والا ہے جس مال پہ آج لڑائیاں ہوتی ہیں، جس مال پہ آج اختلاف ہوتا ہے، جس مال پہ مسلمانوں کی تلواریں چلتی ہیں، زمین اپنے سارے خزانے باہر پھینک چکی ہوگی، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہو، اور انسان بڑے افسوس سے کہے گا ہائے میں اس مال کی وجہ سے لڑتا رہا ہوں۔ اس سونے کو کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں ہے، آج تو مرتے پھرتے ہیں نا۔ اور ایک حدیث میں ویسے یہ بھی پیشین گوئی ہے، ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ من و عن ایمان اور یقین ہونا بھی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا نا، آج کل کئی یہ پڑھے لکھے جو ہوتے ہیں نا کالجوں یونیورسٹیوں کے، یہ عمومی طور پہ اعتراض بڑے کرتے ہیں حدیثوں پہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بندہ مومن کا شیوا نہیں۔
ہمارے ایک استاد محترم فرمایا کرتے تھے انسان کا دماغ جو ہے نا وہ ایک ترازو کی مثال ہے. ترازو، یہ جو الیکٹرانک قسم کے ترازو آئے ہوئے ہیں نا، یہ 20 کلو 25 کلو اگر تولتا ہے، آپ 40 کلو رکھیں گے ترازو خراب ہو جائے گا. اگر تم اللہ احکم الحاکمین کے اخروی مسائل کو، اخروی معاملات کو، قیامت کی ہولناکیوں کو، جنت جہنم کے مسئلوں کو، قیامت کے وقت برپا ہونے والے ان مناظر کو اپنی عقلوں پہ پرکھنا شروع ہو جائے گا، تمہاری عقلوں کا ترازو خراب ہو جائے گا. یہ صحابہ کا شیوا نہیں تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا دجال نکلنے لگے گا، کیا خروج اس کا ہو چکا ہوگا، تو ایک دن اتنا لمبا ہو جائے گا جیسے 1000 سال کا دن ہوتا ہے. تو صحابہ نے یہ نہیں پوچھا تھا دن اتنا لمبا کیسے ہوگا، عقل نہیں دوڑائی، بلکہ ان کا سوال یہ تھا، اللہ اکبر، کاش ہمارے دلوں میں بھی یہ باتیں پیدا ہوں. کہا اللہ کے پیغمبر جب دن اتنا لمبا ہو جائے گا ہماری نمازوں کا کیا بنے گا، ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ ادھر قیامت وفا ہو چکی ہے، نفسا نفسا کا عالم ہے، ماں بیٹے کو چھوڑ رہی ہے، بیٹا باپ کو چھوڑ رہا ہے، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، تعلق بگڑ رہے ہیں، دشمنیاں دوستیاں سب ختم ہو رہی ہیں. لیکن میرے صحابہ کو یہاں بھی فکر ہے تو نماز کی فکر پڑی ہوئی، جس کو آج مسلمانوں نے چھوڑ رکھا ہے، نعوذ باللہ من ذلک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم آج نمازیں پڑھتے ہو اس دن بھی ویسے پڑھ لینا. جتنا تمہارا اس نماز سے اس نماز کا وقفہ ہوتا ہے اتنا وقفہ رکھ کے تم نے اپنی نمازیں ادا کر لینی. عقل نہ دوڑائیں، سمعنا و اطعنا کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نہر فرات، یہ جو ترکی سے بغداد کی طرف نکلتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت یہ اپنی جگہ سے سرک جائے، ہٹ جائے گی اپنی جگہ سے، اس کے نیچے سے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی آدمی وہ وقت پالے اس سونے کو ہاتھ نہیں لگانا ہے. مومن دنیا نہیں چاہتا، ہاتھ نہ لگانا اس سونے کو، بلکہ آپ نے فرمایا اس سونے پہ لڑائی ہوگی، بڑی خطرناک قسم کی لڑائی ہوگی، اتنی شدید لڑائی ہوگی. فرمایا ہر 100 میں سے 99 بندہ مر جائے گا، ایک آدمی باقی بچے گا بس. اور ہم تو دعا کیا کرتے ہیں اللہ امریکہ کو ہی لے جائے نا، وہاں پہ ہر جگہ پہ پہنچا ہوتا ہے، جہاں مال دیکھے وہاں پہنچ جاتا ہے. افغانستان کو تباہ اسی لیے کیا نا، وہاں ذخائر تھے، وہاں معدنیات تھیں، وہاں سونا تھا، جہاں تیل دیکھا وہاں پہنچا. اور لگتا یہی ہے کہ انشاءاللہ یہی بدبخت ہوں گے اس حالت میں مرنے والے، 100 میں سے 99 مرے گا بدبخت. اور پھر شاید وہی جو پشین گوئی سرور کائنات نے فرمائی تھی شروع ہو جانے والی ہوں کہ پرندہ اڑے اپنی زندگی ساری اڑتا ہی رہے، ان لوگوں کی لاشیں ختم نہیں ہونے والی. تو یہ لوگ دجال کے سامنے آئیں گے مال غنیمت چھوڑ کے، یہ دجال کا مقابلہ کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو یہ بڑی ترغیب دی ہے، تلقین کی ہے، بادروا بالاعمال ستن، لوگوں عمل کر لو، فتنے اٹھنے والے ہیں، فتنے بپا ہونے والے ہیں، آزمائشیں آنے والی ہیں، اور بعض آزمائشیں ایسی ہوں گی تورز الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، یہ فتنے دل پہ جگہ پا لیں گے، یہ دل میں داخل ہو جائیں گے. وہ فتنہ مال کا ہو انسان برداشت کر لے، فتنہ اولاد کا ہو برداشت کر لے، فتنہ زمین کا ہو برداشت کر لے، فتنہ جاگیر کا ہو برداشت کر لے، فتنہ اولاد کا ہو برداشت کر لے، فتنہ جاہ و جلال کا ہو برداشت کر لے، فتنہ کرسی کا ہو برداشت کر لے، کسی بھی چیز کا فتنہ تو انسان برداشت کر لے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، دل پہ وارد ہونے والے فتنوں کو کبھی برداشت نہ کیا کریں. دل پہ حملہ کرتے ہیں، جس دل میں تقویٰ ہونا چاہیے، جس دل میں پرہیزگاری ہونی چاہیے، جس دل میں للہیت ہونی چاہیے، جس دل میں خشیت ہونی چاہیے، جس دل میں خوف خدا ہونا چاہیے، اس دل میں فتنہ داخل ہو جائے گا اور ایسا قرار پکڑ لے گا کہ سرور کائنات نے فرمایا دل کو پکڑ کے الٹا کر دیں. ہاں، کون سا دل بچے گا ان فتنوں سے؟ کون سا دل بچے گا؟ یہ بات یاد رکھیے، صرف وہ دل بچے گا
جس دل نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہے، جس نے شریعت کا علم حاصل کیا ہے، جس دل میں قال اللہ اور قال الرسول کی بات ہے، اور بات آ ہی گئی ہے تو میں کر دیتا ہوں. یہ جو علم ہے نا، علم شریعت کا، دین کا، اللہ اور اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو معمولی نہ سمجھنا. قیامت کے دن فتنوں سے بچانے والی یہی چیز. اور بالخصوص ہم تو دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ علم صرف وہ علم ہے جو اس وقت اللہ کے فضل سے اہل حدیث کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دجال بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. فرمایا کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا نہ ہو، اور میں بھی تمہیں ڈرا رہا ہوں. آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں میں سب سے زیادہ سخت مقابلہ دجال کا کرنے والے بنو تمیم کے لوگ ہوں گے. کہاں ہے بنو تمیم؟ سعودی عرب میں ہیں، عراق میں ہیں، یمن میں ہیں، ان علاقوں میں رہتے ہیں. اور آپ ان کو جا کے مل لیں، رب کعبہ کی قسم سارے کے سارے اہل حدیث، سب اہل حدیث. مطلب یہ کہ وہ قیامت کی دیواروں تک حق پہ ہوں گے، اور یہی لوگ ہوں گے جو حق کا ساتھ دیں گے. یہ قیامت جب قائم ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نشانیاں بتائیں. 10 بڑی نشانیاں، کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں. یہ نشانیاں شاید بتانے کا مقصد یہ ہے ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں جو کام کرنے کا ہے وہ کریں. جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث بڑی مشہور، تشریف لائے، انسانی شکل ہے، سفید لباس ہے، بڑا خوبصورت چہرہ ہے، اللہ کے پیغمبر کے سامنے شاگردوں کی طرح بیٹھے ہیں، زانوئے تلمذہ کیا ہے جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر سے چند ایک سوالات کیے، ایمان کا پوچھا، اسلام کا پوچھا، احسان کا پوچھ کے فرمانے لگے بتاؤ قیامت کب آئے گی. میرے اور آپ کے لیے یہاں بھی بڑا سبق ہے کہ دین کی بات جب ہم سنیں نا، پورے ادب و آداب سے سنا کریں، پورے احترام سے سنا کریں. دین کی بات سیکھیں بھی تو بڑے احسان کے ساتھ اور بڑے سلوک کے ساتھ سیکھا کریں، بلکہ یہ ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا ایک قول ہے اور بڑا شاندار. وہ فرمایا کرتے تھے 4 بندوں میں سے ایک بندے بن جاؤ بس، وگرنہ گھاٹا کھاؤ گے، وگرنہ نقصان اٹھاؤ گے. 4 میں سے ایک بننے کی کوشش کرو، 5واں نہ بننا وگرنہ تباہ ہو جاؤ گے. کون ہے وہ 4؟ کن عالمن او متعلمن او سامعن او محبن. ان 4 کے علاوہ کبھی کوشش نہ کریے کہ میں کوئی بندہ بن جاؤں. فرمایا سب سے پہلا کام یہ کر کہ تو عالم بننے کی کوشش کر. کن عالمن. ان کی فضیلت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اس لیے میں بڑی معذرت سے کہوں گا علماء کی قدر کر لو. یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، لوگ علماء کی قدر کرنا چھوڑ دیں گے. کون کون سی باتیں یہاں پہ کی جائیں؟ مسند احمد کی تو ایک بڑی عجیب روایت ہے، اگرچہ بعد نے اس پہ تھوڑا کلام بھی کیا. ایک عالم ربانی، اللہ کا خالص بندہ، ایک جگہ پہ مہمان ٹھہرا. اس گھر میں ایک کتیا رہتی ہے، کتیا کے پیٹ میں بچے ہیں. یہ مسند احمد کی روایت ہے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی. بھونکتی ہے وہ. اس کتیا نے اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ آج ہمارے گھر میں ایک عالم دین آیا ہوا ہے، لہٰذا میں نے آج بھونکنا نہیں. اس کے احترام میں میں نے خاموشی سے رات گزارنی ہے. لیکن حدیث کے اگلے الفاظ بڑے عجیب ہیں. فرمایا وہ تو نہ بولی، لیکن اس کے پیٹ میں اس کے بچے بھونکنے لگ گئے، جن کو ہم کتورے کہتے ہیں. وہ بھونکنے لگ گئے. حدیث کا مطلب کیا ہے؟ قیامت کے قریب وہ شخص، وہ افراد جن کی کوئی وقت نہیں ہوگی، اور شاید مثال اللہ کے نبی کی زبان کی ہی ہے، میں بھی دے دیتا ہوں، کتوں جیسے ہوں گے وہ انسان. وہ علماء پہ بھونکیں گے. کتی خاموش رہی لیکن اس کے بچے بھونکنے لگ گئے، جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جن کی کوئی ویلیو نہیں تھی. قرب قیامت اس طرح کے رذیل انسان، بدبخت انسان، برے ترین انسان یہ اپنے علماء پہ آوازیں کسیں گے. وہاں قیامت کا انتظار کر لیں.
علماء کی قدر نہیں رہ گئی. یہ دیہاتوں میں تو بالخصوص چلے جاؤ نا تو اپنے امام صاحب کو یوں سمجھتے ہیں جیسے نوکر لگا ہو. اوے آفت جی تسی ٹوٹیاں نہیں صحیح کیتیاں, تسی پمپ نہیں چلایا, تسی مسجد دی صفائی نہیں کیتی, تمہارا نوکر لگا ہوا ہے وہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من اجلال اللہ سبحانہ و تعالی اکرام شیبۃ المسلم و حملۃ القرآن. اگر رب کی عزت کرنا چاہتے ہو تو حامل قرآن کی پہلے عزت کیا کرو, جس کو رب نے قرآن دیا ہو. اور شیبۃ المسلم, جس کی سفید داڑھی آ گئی, اس کا بھی حیا نہیں کرتے. یہ قیامت کی نشانی ہے. بچو, ان چیزوں سے بچو, ادب پیدا کرو, احترام پیدا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئیاں بتلائی ہیں. فرمایا اللہ علماء کو اٹھا لیں گے, علم اٹھ جائے گا. علم کے اٹھنے سے مراد یہ نہیں کتابیں اٹھ جائیں گی, اللہ علماء کو اپنے پاس بلا لیں گے. جب وہ جائیں گے اپنا علم بھی ساتھ لے جائیں گے. پھر لوگ جاہلوں کو اپنا عالم بنا لیں گے, انہی سے مسئلے پوچھیں گے, وہ مسئلے بتائیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے, دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ بھی بڑی قیامت کی نشانی ہے. اور یہ کام آج کل بڑے عروج پہ ہے. مسند احمد کی ہی ایک روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے آنے سے پہلے کچھ سال ایسے آ جائیں گے کہ اس میں سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا کہا جائیں گے. کیا یہ وقت آ نہیں گیا؟ لوگ امانت دار کو خائن کہیں گے اور خیانتیں کرنے والوں کو لوگ امانت دار کہیں گے. اور اگلے الفاظ بڑے عجیب ہیں, بعض دفعہ تو ہمیں ڈر لگتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹی چھوٹی عمر کے علماء اپنے بڑے بڑے علماء کے سامنے بیٹھ کے باتیں کریں گے, کیڑے نکالتے ہیں, غلطیاں نکالتے ہیں. اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک ایسا آدمی رجل تافہ, انتہائی خبیث قسم کا, رذیل قسم کا, بدبخت انسان, برے اعمال والا, چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی, نماز پڑھتا نہیں ہے, قرآن سمجھتا نہیں ہے, ترجمہ آتا نہیں ہے, حدیث سے سروکار نہیں ہے. فرمایا یتکلم علی امور عامۃ, دین کے مسئلے میں وہ بھی کھڑا ہو کے گفتگو کرنے لگ جائے گا. کیا یہ آج چیز پیدا نہیں ہو چکی ہمارے ہاں؟ مسجد کے امام صاحب سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے, ابھی وہ بیچارے بولتے نہیں, نمازیوں میں سے 6 پہلے ہی مسئلہ بتانے کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے اندر یہ ادب و اداب کب آئیں گے, یہ احترام کب آئے گا؟ یہ قیامت کی نشانی ہے, اس سے اپنے آپ کو بچا لو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر انسان, جب ان پہ کوئی مسئلہ پیش آتا تھا نا تو وہ اپنے بڑے بڑے صحابہ کی کمیٹی کو بلا لیتے تھے, بتاؤ یہ مسئلہ کیسے ہے, اور ہم فٹ لگاتے ہیں, وہاں کھڑے کھڑے مسئلہ بتا دیتے ہیں. ایک جی آج کل بڑی مصیبت ہے انٹرنیٹ کی, نوجوان وہیں سے مسئلے دیکھ دیکھ کے گروپ بنائے ہوئے ہیں, وہاں سے گروپوں میں شیئر کیے جا رہے ہیں. اور بھائیو یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہیں, یقین مانیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی, آپ نے فرمایا 2 گناہ ایسے اٹھیں گے, پوری کائنات کا ایک گھر ایسا نہیں بچے گا جس میں وہ داخل نہیں ہو جائیں گے. کتنے کن کن چیزوں کا تذکرہ کیا جائے. یہ موبائل فتنہ نہیں ہے, یہ انٹرنیٹ فتنہ نہیں ہے, یہ تصویر گناہ نہیں ہے, یہ جو ہمارے اندر دلوں پہ وارد ہونے والے فتنے ہیں یہ سارے ہی ہر گھر میں داخل ہو چکے ہیں. اللہ کے پیغمبر کی پیشین گوئیاں پوری ہو چکی ہیں. جب جبریل امین نے آپ سے پوچھا تھا نا قیامت کب آئے گی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تجھے پتا نہ مجھے پتا. کہا پھر آپ نشانیاں ہی بتا دیں قیامت. ان میں سے ایک اس حدیث مبارکہ میں ہے ان تلد الامۃ ربتہا. علماء نے ترجمہ کیا ہے والدین کے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو نوکروں کے ساتھ ہوتا ہے. آج کیا ہے نہیں یہ چیزیں. آج کا نوجوان اپنے باپ کو کن لفظوں سے یاد کرتا ہے, اور کیسے کیسے نعوذ باللہ تانے اپنے والدین کو دیے جاتے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو عقل کل کا مالک سمجھتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اوے ابا جی تسی پرانیاں گلاں کر دے ہو, بلکہ جی تو کوئی کہتا الا ماشاءاللہ. اپنے والدین کی عزت کرو, احترام کرو, قدر کرو. نہیں کرو گے قیامت کی نشانیاں ہیں. اور یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب قیامت قائم ہونے لگے گی اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے اللہ قیامت کے قریب سورج کو مغرب سے نکال دیں گے.
کیا ہوگا اس دن جو بات میں کرنے لگا؟ یہ جو سورج ہے نا، یہ ہماری اس زمین سے کروڑ گنا بڑا ہے، اتنی بڑی مخلوق ہے. یہ ایک دروازے سے نکلتا ہے، ایک دروازے سے داخل ہوتا ہے. ایک دروازہ ہے جس میں یہ جا کے غروب ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دروازے کو توبہ کا دروازہ کہا ہے. یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے. آپ نے فرمایا توبہ کر لو قبل اس کے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. اور یہ وہی دروازہ ہے جس سے سورج غروب ہوتا ہے. ایک دن ایسا آنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں بیٹھے تھے، سورج غروب ہونے کی طرف جا رہا تھا. آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ کہاں جا رہا ہے؟ صحابہ کرام فرمانے لگے اللہ و رسولہ عالم. یہ بھی ان کے ادب و احترام کا بہت بڑا پہلو ہے. کسی چیز کا علم ہوتا بھی تھا تو وہ کہتے تھے اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے، تاکہ آپ ہمیں بتائیں گے ہمارے علم میں اور اضافہ ہو جائیں گے. آج ہم علم علماء کی طرف سپرد نہیں کرتے نا آپ ہی بڑا بڑا عالم بنے ہیں. نہیں، یہ ادب ہے، یہ احترام ہے. بڑے عالم کی موجودگی میں چھوٹے عالم کو نہیں بولنا چاہیے. چہ جائے کہ ایک جاہل انسان دین کے مسئلے پہ گفتگو شروع کرنے، خاموش رہا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، فرمایا یہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرنے جا رہا ہے. سورج بھی سجدہ کرتا ہے، بلکہ اس کائنات کی ہر چیز سجدہ کرتی ہے اور تسبیح بھی کرتی ہے. الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات، زمین و آسمان کی ساری چیزیں سجدے میں اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی. فرمایا یہ سجدہ کرتا ہے عرش کے نیچے، اور اللہ احکم الحاکمین سے اگلے دن نکلنے کی اجازت لیتا ہے. اللہ اسے اجازت دیتے ہیں. ایک دن آئے گا اللہ فرمائیں گے ارجعی من حیث جیتی، چل تو واپس چل جہاں سے آیا ہے. آج تجھے وہیں سے نکلنا ہے جہاں سے تو آیا ہے. اس دن سورج مغرب سے نکل آئے گا اور یہ دروازہ بند ہو جائیں گے. اب نہ سورج ادھر جا سکتا ہے، نہ کسی کی توبہ قبول ہو سکتی ہے. اور یہاں یہ بھی میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق، بہت بڑا فائدہ ہے. اتنا بڑا دروازہ توبہ کا، اللہ کتنا غفور الرحیم، اللہ کتنا بخشنے والا ہے. اتنا بڑا دروازہ اس نے توبہ کا رکھا ہوا ہے کہ اس زمین سے 1,000,000,000 گنا بڑا سورج جس دروازے سے نکل کے غروب ہوتا ہے، اس دروازے سے اللہ ہماری توبہ کو قبول کیا کرتے ہیں. اور یہ دروازہ بھی اس دن بند ہوگا جس دن سورج مغرب سے نکل آئے گا. پھر قیامت قائم ہونے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیشین گوئی فرمائی، حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ ان کا دوبارہ سے خروج ہوگا، اللہ احکم الحاکمین ان کو پیدا کریں گے. آپ نے فرمایا وہ منظر بھی یاد کرو جس دن عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مسجد کے مینار پہ اتریں گے، ان کے ہاتھ فرشتوں کے پروں کے اوپر ہوں گے، ان کے سر سے یوں چمکتا ہوا پانی گرے گا، وہ سر اٹھائیں گے تو گویا کہ ان کا چہرہ انتہائی خوبصورت ہوگا. رب ذوالجلال کی قسم ہے یہ میرے اور آپ کے لیے کتنی فضیلت کی بات ہے. وقت کا نبی اب دوبارہ آیا ہے. آپ نے فرمایا جب مسجد میں آئیں گے میرے پیغمبر کا امتی نماز پڑھا رہا ہوگا، عیسیٰ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے. امام مہدی ہوں گے، فرمایا ان کا نام میرے نام جیسا ہوگا، ان کی کنیت میری کنیت جیسی ہوگی، سیدہ فاطمہ کی نسل سے ہوں گے. اور پھر ایسا وقت آ جائے گا، یہ جو اس وقت ہے نا فتنے، آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں، قتل و غارت اور یہ چیزیں ہے تو یہ بھی سب کچھ قیامت کی نشانی ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے بازار جب زیادہ ہو جائیں گے قیامت کا انتظار کر لینا. بازاروں کی کثرت، آج کتنے ہیں بازار؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، بس ایک سفر شام کا ہوتا تھا، ایک سفر یمن کا ہوتا تھا، ایک سردیوں میں ایک گرمیوں میں، تھوڑی سی تجارت کر کے اپنا سال گزار لیا کرتے تھے. آج جگہ جگہ پہ بازار، بلکہ اب تو آن لائن تجارت. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے پوری دنیا کے بازاروں کی سیر کر لیتے ہیں. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں ساری، اور یہ ساری ہی پوری ہو چکی ہیں. اب تو بڑی بڑی علامت قیامت کی علامتوں کا انتظار ہے بس. اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جیسے یہ تسبیح ہوتی ہے نا، اس کا دھاگا آپ کاٹ دیں
تو من کے ایک بعد ایک گرتا ہے، یکے بعد دیگرے۔ فرمایا قیامت کی ایک نشانی جب ظاہر ہو جائے گی، بقیہ ایک کے بعد دوسری ایک دم شروع ہو جائیں گی۔ ایک دن میں بعض دفعہ دو نشانیاں بھی سامنے آئیں گی۔ ایک جانور نکلے گا، آج لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تکلمہم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون۔ آج ہمارا ایمان کمزور، یقین کمزور، بے اعتمادی کی سی کیفیت ہے۔ قیامت کے دن اللہ ایک جانور کو نکالیں گے جب قیامت قریب آ جائے گی۔ اس جانور کے بارے میں بہت کچھ ہے، حدیثوں میں وقت کم ہے۔ وہ لوگوں سے بات کرے گا، اور حدیث کے الفاظ ہیں، لوگ اس کو دیکھ کے نماز شروع کر دیں گے۔ ہن پڑھو نمازاں، ادو نہیں۔ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہے، کوئی توبہ نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ ابھی وقت ہے، اپنے آپ کو سنوار لو قبل اس کے کہ انسان کی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ اور یاد رکھیے گا، توبہ بھی دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک توبہ عامہ ہے، ایک توبہ خاصہ ہے۔ ایک دروازہ عام لوگوں کا بند ہوگا، ایک خاص لوگوں کا بند ہوگا۔ میرا اور آپ کا ایک توبہ کا دروازہ تب بند ہوگا جب موت کا فرشتہ نظر آ جائے گا۔ یہ ہر بندے کا ہی بند ہونا ہے۔ ایک تو بڑا ہے نا جو قیامت کے قریب جا کے بند ہوگا۔ دو ڈبکیاں لگی تھیں فرعون کو، جو اپنے آپ کو رب العالی کہا کرتا تھا، نعوذ باللہ۔ دو دھچکے نہیں پانی کے لگے، کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پہ ایمان لایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب لائے ہو، الآن، اب کیا فائدہ ایمان لانے کا، تیری توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ قبل اس کے کہ میرا فرشتہ اور آپ کا فرشتہ نازل ہو جائے اور اس کو دیکھ کے ہماری زبان سے کوئی توبہ کی بات نکلے، فرمایا توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ جب یہ موت کا غرارہ آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اللہ انسان کی توبہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ اس سے پہلے پہلے کر لینی چاہیے، اور اس سے پہلے پہلے اپنے آپ کو سنوار لینا چاہیے۔ اور ان فتنوں سے، ان آزمائشوں سے، ان نشانیوں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، ہمیں سوچنا بھی ہے۔ اور شاید لگتا یہی ہے، آپ نے بتلائی ہی اس لیے ہیں تاکہ ہر بندہ سنبھل جائے، اپنے آپ کو سنوار لے، اپنی آخرت بنا لے، اپنا یقین پختہ کر لے، اعمال میں آ کے اپنی زندگی گزار لے۔ بس اسی میں نجات ہے، اور اسی میں اللہ احکم الحاکمین نے دنیا آخرت کی کامیابی رکھی ہوئی۔ دجال سے بھی وہی لوگ بچیں گے نا جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، دجال پوری دنیا میں گھومے گا سوائے مدینہ اور مکہ کے۔ وہاں دروازے ہوں گے، دروازوں پہ فرشتے ہوں گے، فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے، دجال نکل آ نہیں سکے گا۔ تو دجال کو ایک خبر ملے گی کہ ایک شخص ایسا ہے جو مجھ پہ ایمان نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دجال کے نکلنے سے پہلے 3 سال بڑے خطرناک آئیں گے۔ پہلے سال اللہ آسمان کی آدھی بارشیں روک دے گا، اور زمین کا آدھا رزق اللہ روک لے گا۔ قحط سالیاں شروع ہو جائیں گی، غربت شروع ہو جائے گی، بھوک اور پیاس کی کیفیتیں شروع ہو جائیں گی۔ دعا کیا کریں اللہ ہمیں ان 2 آزمائشوں سے بچا کے رکھے۔ یہ غربت انسان کو بڑا رلاتی ہے، یہ بھوک انسان کو بڑا رلاتی ہے، اور یہ جہالت انسان کا بڑا بیڑا غرق کرتی ہے۔ تو جیسے میں پیش کر رہا تھا نا قول، کن عالماً او متعلماً او سامعاً او محباً، ان چاروں میں سے ایک بن جاؤ، یا تو علم پڑھانے والے بن جاؤ۔ اس سے بڑی تو رب کعبہ کی قسم کوئی بات ہی نہیں ہے کہ آپ کی زبان سے اللہ علم کے موتی بکھیرتا چلا جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ یا پھر فرمایا متعلماً، اگر عالم نہیں بن سکتے تو دین سیکھنے والے تو بن جاؤ۔ ہاں، اگر وقت نہیں ہے، آپ کیسے مدرسوں میں آ کے داخل ہو سکتے ہیں؟ اور میں تو کہتا ہوں علم ہے ہی وہ جو اس وقت مدرسوں میں موجود ہے۔ بس عالم ہے ہی وہ جس نے یہاں 8 سال بیٹھ کے صفوں پہ اپنے گٹے گوڈے رگڑے ہوئے ہیں۔ یہ چند کتابیں پڑھ کے عالم بننے والے عالم نہیں ہیں، یہ فتنے باز ہوتے ہیں۔ ان سے علم سیکھنے سے محدثین ہمیشہ منع کرتے آئے ہیں۔ اس کو صحفی کہتے ہیں، مصحفی کہتے ہیں۔ جس نے قرآن استاد سے نہ پڑھا اس کو مصحفی کہتے ہیں، جس نے حدیث استاد سے نہ پڑھی اس کو صحفی کہتے ہیں۔
علماء کہتے تھے نہ مصحفی سے علم حاصل کرو نہ صحفی سے علم حاصل کرو، اس سے علم حاصل کرو جس کے پاس اللہ کے رسول کی سند موجود ہے۔ آج کل کے دور میں ہم اس کو عالم کہہ سکتے ہیں جس کی سند اللہ کے رسول تک پہنچتی ہو، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ آج کل 4 کتابیں پڑھ کے عالم بن کے مفتی بنے بیٹھے ہیں، وہاں بیٹھے فتوے دیے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو فرمایا علم سیکھنے والے بن جاؤ، علم سکھانے والے بن جاؤ۔ اگر ان 2 کاموں میں سے کچھ نہیں کر سکتے تو علم سننے والے تو بن جاؤ۔ کہیں پروگرام ہے جا کے سن لیا کریں، کبھی دکان پہ بیٹھا ہے کسی علم والی کیسٹ کو لگا لینا، تو گانے والی لگاتا ہے، اپنی گاڑی پہ اپنے ٹریکٹر پہ گانے لگا کے تو اللہ احکم الحاکمین کی ناراضگی مول لیتا ہے، اس فتنے میں اپنے آپ کو مبتلا کرتا ہے، اپنے دل کو اس میں شامل کر کے کالا کر لیتا ہے۔ 2 طرح کے دلوں کے علاوہ کوئی دل نہیں ہے اس کائنات میں، مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے میرا دل کون سا ہے۔ فرمایا جس نے فتنے کا مقابلہ کیا اللہ اس کے دل پہ سفید نقطہ لگاتے ہیں، جس نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کر لیا اللہ اس کے دل پہ کالا نقطہ لگا دیتے ہیں۔ دل یا کالا ہے یا دل سفید ہے، بس تیسرا دل کوئی نہیں ہے، نہ ہی قیامت کے دن نہ ہی یہاں پہ۔ چٹا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، مقابلہ کرتا ہے اس بے حیائی کا، اس اریانی کا، اس فحاشی کا، اس انٹرنیٹ کا، ان فتنوں کا، ان مصیبتوں کا، ان گناہوں کا، اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ جہاں کبھی گناہ کی بات نظر آئی وہ مقابلہ کر کے اگر اپنے آپ کو بچا لے گا اللہ اس کے دل پہ سفید نقطہ لگائیں گے۔ نقطہ لگتے لگتے آپ نے فرمایا اس کا دل بالکل سفید ہو جاتا ہے۔ چلو پھر بیٹھ کے سن ہی لیا کرو، کتنے پروگرام ہوتے ہیں، آپ کتنے شوق سے جاتے ہیں پروگرام سننے کے لیے، گانے سننے کے لیے تو ماشاءاللہ، اللہ نہ کرے کہیں پتہ چلے نا وہاں کوئی رقاصہ پہنچی ہوئی ہے، کوئی گلوکار آئی ہوئی ہے، دیکھا کرے نوجوان کس حالت میں دوڑتے ہیں۔ اور جہاں دین کی بات ہے اللہ معاف کرے کسی کو پتہ ہی نہیں، خطبہ سنے آگے، کیسا یہ عظیم الشان اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن دیا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو آدمی جمعے والے دن صبح صبح نہا لے، جلدی غسل کرے، خوشبو لگائے، مسواک کا استعمال کرے، اچھا لباس پہنے اور پھر پیدل چل کے مسجد آئے، سوار نہ ہو، امام کے قریب بیٹھے غور سے خطبہ سنے، آپ نے فرمایا اللہ ہر قدم کے بدلے اسے سال کے روزوں کا ثواب عطا کرتے ہیں، ہر قدم کے بدلے۔ ہم جمعے والے دن بھی بیٹھے رہتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ یوں ہو نا گھڑی خراب ہو تو 5-7 منٹ آگے ہو اور نماز 5 منٹ پہلے کھڑی کر دی جائے، پیچھے لائنیں ہوتی ہیں لوگوں کی، اور بعد میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں قاری صاحب تسی ساڈے تے ظلم کیتا ہے۔ جمعہ اس لیے آیا تھا کہ دوڑ دوڑ کے نماز میں شامل ہونا ہے، اتنی بڑی فضیلت سے بھی ہم اس لیے محروم کے فتنوں کا شکار ہو گئے۔ ایک دن ہے نا، یہ تو نکالا کریں، سنیں پھر دین کو سننے والے بن جائیں، یا عالم بنے یا متعلم بنے یا علم کو سننے والے بن جائیں۔ اور اگر آپ کے پاس سننے کا بھی ٹائم نہیں، بڑا مصروف رکھا ہوا ہے اپنے آپ کو، تو وہ فرمایا کرتے تھے پھر دین داروں سے محبت کرنے والے بن جاؤ، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ پھر گلاں تے نہ کرو مولویاں نو، پھر اپنی مسجد کے امام کو تانے تو نہ دو، اسے اپنا نوکر تو نہ سمجھو۔ یہ جو 4 من دانوں پہ تو نے اپنے مولوی کو چلایا ہوا ہے یہ کسے چھوڑ دے، پھر اہل علم سے محبت کرنے والا بن جا، اور اللہ سے امید رکھ کہ اللہ قیامت کے دن تجھے اپنے علماء کے ساتھ ہی جمع کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بدو آیا تھا، اعرابی پینڈو انسان، اور آگے پوچھتا ہے متسع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر قیامت کب آئیں گے؟ آپ نے یہ تو جواب نہیں دیا کب آئے گی، آپ نے فرمایا وما اعددت لہا، تو یہ بتا تو نے قیامت کی تیاری کتنی کر لی ہے؟ جس قیامت کا پوچھ رہا ہے کب آئے گی، تیری تیاری کتنی ہے اس قیامت کے لیے؟ تو کہنے لگے کہ فرضی نمازوں سے زیادہ تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، نفلی نماز بہت کم مجھ سے پڑھی جاتی ہے،
نہ میرے پاس کوئی نفلی عبادتیں ہیں زیادہ، نہ میرے پاس کوئی نفلی روزے ہیں زیادہ، فرضی عبادتوں کی پابندی ضرور کرتا ہوں۔ ہاں میرے پاس دو ایسی چیزیں ہیں جن کا میرے اوپر بڑا مان ہے مجھے، اور ان پہ بڑا اعتماد اور یقین ہے مجھے کہ انہی کی بدولت اللہ مجھے پاس کر دے گا۔ فرمایا بتاؤ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ کہنے لگا میں اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں اور اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے فوراً یہ الفاظ نکلے تھے، بس پھر تو خوش ہو جا، جس سے تو محبت کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تجھے اسی کے ساتھ جمع کر لیں گے۔ چلیں بتائیں نا، میں بتاؤں میری محبت کس کے ساتھ ہے؟ ہماری محبتیں کس کے ساتھ ہیں؟ یہ دنیا داروں کے ساتھ، دنیا کی چیزوں کے ساتھ، مال و متاع اور اس دولت کے ساتھ جو ہمارے ہاتھ سے نکل جانے والی ہیں۔ تو پھر اپنے علماء سے محبتیں پیدا کریں، یہی فتنوں سے بچانے والے ہیں، یہی فتنوں کو بتانے والے ہیں۔ تو امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں دجال کو پتہ چلے گا، مجھے مانتا نہیں، چونکہ دجال سے پہلے 3 سال بڑے سخت گزر چکے ہیں۔ 1 سال اللہ آدھی بارشیں اور آدھا رزق اس دنیا کا روک لے گا، دوسرے سال 2/3 رک جائے گا، اور تیسرے سال اللہ پورے سال کی بارشیں بھی روک لے گا، پورے سال کا رزق بھی روک لے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے فتنے سے پناہ مانگو۔ بھوک سے مرے ہوئے لوگ، تنگ دستی میں ڈوبے ہوئے لوگ، اور اتنی مفلسی اور اتنی غربت ہو جائے گی دنیا میں کہ ادھر سے اللہ دجال کو نکالیں گے، اور فتنہ ایسا دجال کے ہاتھ میں ہوگا، وہ آسمان کی طرف اشارہ کرے گا تو بارش نازل ہونا شروع ہو جائے گی، لوگ اس کو رب مانیں گے، وہ اپنے آپ کو رب کہے گا، رزق اس کے ہاتھ میں ہے، روٹیاں اس کے پاس ہیں، لوگوں میں رزق تقسیم کرتا پھرتا ہے، لوگ اس کو رب مانیں گے، لوگ اس کا کلمہ پڑھیں گے۔ صرف دجال کے فتنے سے وہ لوگ محفوظ ہوں گے جنہیں اللہ احکم الحاکمین نے اپنے دین کا علم عطا کیا ہوا ہوگا۔ اس علم کو معمولی نہ سمجھو۔ تو امام مہدی کے بارے میں اس کو پتہ چلے گا تو یہ مدینے کے پاس آ کے ان کو پکارے گا، باہر نکل میری بات سن، مجھے پتہ چلا ہے تو مجھے مانتا نہیں ہے، گویا کہ مناظرہ کرنا چاہتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، اور یہ دور بڑا سنہرا دور ہو جائے گا، جس وقت امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے نا۔ دجال کو حضرت عیسیٰ نے قتل کرنا ہے، اور باب لد کے پاس قتل کرنا ہے جو مسجد اقصیٰ کے قریب ہے، اور اس وقت یہودی وہ باب لد تعمیر بھی کر چکے ہیں۔ یہ ساری کی ساری پیشین گوئیاں پوری ہو چکی ہیں۔ آپ نے فرمایا اصفہان سے 70,000 یہودی سبز ٹوپیاں پہن کے نکلے گا، دجال کا ساتھ دے گا۔ جا کے دیکھ لیں ایران اس وقت یہودیوں سے بھرا پڑا ہے، ان کی پارلیمنٹ میں یہودی بیٹھے ہیں۔ تو فتنے تو پورے ہو گئے نا، آزمائشیں تو پوری ہو گئیں، قیامت تو اب یقیناً قریب ہے۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہو نا کہ 1400 سال تو اللہ کے پیغمبر کو گزر گئے، ابھی کہاں قیامت آئی ہے، تو قیامت کے مقابلے میں اس حیثیت کو دیکھو جس کا پہلا دن ہی 50,000 سال کا دن ہے۔ ان چند ہزار سالوں کی کیا وقت رہے گی اس کے سامنے؟ آپ نے یوں انگلیاں نہیں اٹھائی تھیں، فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہیں، یعنی یہ جو چھوٹی اور بڑی انگلی کے درمیان فاصلہ ہے صرف اتنا سا فاصلہ ہے بس۔ اس وقت پھر دنیا میں امن عام ہو جائے گا۔ جب دجال مر گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت قائم ہو گئی، مہدی ان کے ساتھ مل کے حکومت چلا رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پھر سے وہ دور واپس آ جائے گا جس دور میں برکتیں ہی برکتیں ہوا کرتی تھیں۔ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، کیا اس دور میں انٹرنیٹ رہ جائے گا؟ کیا اس دور میں موبائل رہ جائے گا؟ کس اس دور میں فحاشی رہ جائے گی؟ کیا اس دور میں عریانی رہ جائے گی؟ انہی گناہوں نے ہماری مت مار دی، انہی گناہوں نے ہمارے اندر اللہ کی برکتوں کو چھین لیا، اور ہمارے گھروں سے برکتیں اٹھ گئیں۔ جب وہی دین واپس آئے گا تو اللہ کی رحمتیں پھر سے واپس آ جائیں گی۔ وہ رزق دیتا تب ہے جب بندے اس کی فرما برداری کرنے والے بن جاتے ہیں، پھر سے لوگ نیک ہو جائیں گے۔ اور اتنا رزق اللہ دنیا والوں کو دے گا اگر ان احادیث کا مطالعہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پھل پوری بستی والے اور قبیلے والے کھا لیں گے، وہ پھل ختم نہیں ہوگا۔ ایک درخت کا پتا، صرف ایک پتا
اس پتے کے سائے کے نیچے پورا گاؤں بیٹھ جائے گا، اس کی چھاؤں ختم نہیں ہوگی۔ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ اب لوگ نیک ہو گئے، اب متقی ہو گئے، اب پرہیزگار ہو گئے، بلکہ ایک حدیث کے تو یہاں تک الفاظ ہیں، اگر گندم کا دانہ سنگے مر کے درخت پہ لگا دو گے، اس کے اوپر رکھ دو گے، اس کو پانی نہیں بھی لگے گا، اللہ اس کے اوپر سٹے لگا دیں گے۔ رزق ہی رزق ہوگا، امن ہی امن ہوگا۔ اور یہی وہ دور ہے جس دور میں بھیڑیا اور بکریاں ایک جگہ سے پانی پئیں گی۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، جاتے ہوئے سانپ کے سر پہ کسی کا پاؤں آ گیا نا، تو وہ وقت ایسا خوبصورت ہوگا، سانپ اس کو ڈسنے کی بجائے اپنا سر نیچے جھکا کے اس کے سامنے سے گزر جائیں گے، ڈسے گا نہیں سانپ اس کو۔ یہ امن کیسے آتا ہے؟ یہ نیکیاں کرنے سے آتا ہے، یہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے آتا ہے۔ امام مہدی نکلیں گے اور اس سے کہیں گے، ہاں میں تجھے تسلیم نہیں کرتا، تو جھوٹا انسان ہے، تجھے اللہ نے آزمائش بنا کے ہمارے اوپر نازل کیا ہے، میں نے اللہ کے رسول کی ساری حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں۔ کون بچے گا؟ جس کے پاس حدیث کا علم ہے، دوجے تیجے علم نہیں۔ وہ علم نہیں ہے، وہ مشغلہ ہے، مشغلہ۔ جیسے امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ تمام علوم سوائے قرآن و سنت کے تماشا ہی تماشا ہیں، بس علم تو یہی ہے۔ یہ کہے گا تو مجھے مانتا نہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، آسمان کی طرف اشارہ کرے گا، بارش نازل ہو جائیں گی، اللہ اکبر۔ تو وہ فرمائیں گے اب مجھے اور پختہ یقین ہو گیا کہ تو دجال ہی ہے، میں نے حدیثوں میں پڑھا تھا، اس کے اشارے سے بارش نازل ہو جائے گی، تو وہی کام کر رہا ہے۔ یہ کہے گا تو اگر مجھے مانتا نہیں، میں تجھے قتل کر دیتا ہوں، میرے پاس اتنی طاقت ہے، میں رب ہوں، میں تجھے مار سکتا ہوں۔ وہ کہیں گے مار، یہ اشارہ کرے گا، امام مہدی فوت ہو جائیں گے۔ اب تو لوگوں کے لیے بڑی ہی آزمائش بن جائے گی، جب اس کے اشارے سے مہدی مر گئے تو پھر لوگ اس کا خوب کلمہ پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں ان فتنوں سے بچا لیں، ان آزمائشوں سے بچا لیں، اور اللہ اس سے پہلے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ یہ اشارہ کرے گا، وہ دوبارہ اٹھ جائیں گے، وہ کہیں گے اب مجھے اور زیادہ پختہ یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، میرا رب، جیسے تو کانا ہے نا، کانا، تیری ایک آنکھ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی نے بتلایا تھا۔ کیسے پتا چلا؟ حدیثیں پڑھ کے۔ کیسے بچ رہے ہیں دجال کے فتنے سے؟ دین کا علم پڑھ کے۔ اگر آج دنیا کی آزمائشوں اور فتنوں سے بچنا چاہتے ہو، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم پڑھانا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اگر اس دنیا کے دھندے سے نکلنا ہے نا، دین کی تعلیم اپنے بچوں کو دلوا لیں تو یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ جب دوبارہ اٹھیں گے نا تو اس وقت امام مہدی کہیں گے اب مجھے مار کے دکھا۔ یہ بھی میں نے اللہ کے پیغمبر کی حدیث میں پڑھا تھا، دجال ایک مرتبہ مار سکتا ہے، دوبارہ نہیں مار سکتا، بڑی ٹکریں مارے گا یہ، لیکن کام نہیں چلے گا، نہیں مار سکے گا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کی بتائی ہوئی ساری حدیثیں سچ ہیں بھائی، حق ہیں، یہ ہو کے ہی رہنی ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو اگر ان فتنوں سے، ان آزمائشوں سے، اور جو کچھ اللہ کے پیغمبر نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتلایا ہے، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ چلنے کا فن سیکھیے، ہنر سیکھیے، دین کی تعلیم حاصل کیجئے، دین کی تعلیم بچوں کو پڑھوا لیجئے، نیک اعمال کی طرف آ جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں نیک عمل کر لو، ایک وقت ایسا آنے والا ہے، ایک وقت ایسا آنے والا ہے، صبح کو بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہو چکا ہوگا۔ اتنے فتنے اٹھ کھڑے ہوں گے، صبح کو مومن، شام کو کافر، یا شام کو مومن، صبح کو کافر، اور آگے ہے یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ آج رب کعبہ کی قسم یہ وقت موجود ہے، فرمایا چند دنیا کی چیزوں کے پیچھے، چند ٹکوں کے پیچھے وہ اپنا ایمان ہی بیچ ڈالے گا۔ کیا جھوٹی قسمیں اٹھا کے مال بیچتے ہیں، دھوکہ، فراڈ، ویل للمطففین، کون کون سی باتیں ہیں جو کرنے والی ہیں اور سمجھنے والی ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں، ان آزمائشوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اور قیامت سے پہلے ہم اپنا محاسبہ بھی کر لیں، اپنے اعمال کی درستگی بھی کر لیں۔
اللہ حکم الحاکمین کو راضی کر لیں، اپنی آخرت کی تیاری کر لیں، جب اپنے رب کے سامنے جائیں سرخ روح ہو کے جائیں، اللہ ہم پہ راضی ہو، ہم اپنے رب پہ راضی ہوں، اور اللہ ہم سب کو قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کا ساتھ نصیب فرمائے، اپنے پیغمبر کے دست شفقت سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔